الحمد لله الذي يحب الصادقين ويلعنهم الكاذبين كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلناه من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز محمد یوسف علی چشتی شجاع آبادی چند دن قبل مجھے کلم موصول ہوا رافضیت پھیلاؤ سکیم کے ممبر نصیرہ پروین کا، جس نے اپنے کلم کے اندر انتہائی دجل سے کام لیا اور کدب بیانی کی۔ ان لوگوں کا وتیرہ ہے، جہاں پر جاتے ہیں، جس جگہ پر جاتے ہیں، ہما وقت یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو اس نے جھوٹ بولا سیدی امام الغیرت مفتی ارب و عجم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب پر بکواس بازی کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے جی سیدی امام الغیرت مفتی ارب و عجم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ ان سے غلط باتیں نکلی، ان سے جاہلا بکواس بازی کرتا ہے تو زبان درازی کرتا ہے، کتے کی طرح تو بکواس کرتا ہے۔ جا سیدی امام الغیرت کی کتاب سے اگر تو یہ بات ثابت کر دے تجھے 1,00,000 انعام دوں گا، 1,00,000۔ ظالمہ، بکواس بازی کرنے کے سوا تجھے اور کوئی کام نہیں۔ اتنا بڑا تو نے کذب بیانی کی، اتنا بڑا تم نے جھوٹ مارا اور کہا کہ سیدی امام الغیرت یہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے غلط باتیں نکلی، کہیں ایک بات تو مجھے ثابت کر کے دکھا۔ بس تم نے جہاں پر جانا ہے جھوٹ ہی مارنا ہے۔ میں تمہاری اس بات کا جواب دے کر آگے میں تبصرہ کروں گا۔ وہ بات اصل حقیقت کیا ہے میں اس بات کو بیان کرتا ہوں اور اس کے جھوٹ کا پردہ چاک کرتا ہوں۔ اس ظالم اور درندے کمینے انسان نے سید امام الغیرت پر اتنی بڑی تہمت اور الزام لگا دیا۔ وہ اصل عبارت سید امام الغیرت آپ کا رسالہ مبارک بیت یزید سے انکار کا سبب، اس سے میں اس بات کو بیان کرتا ہوں۔ آپ عبارت بیان فرماتے ہیں، حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی اور انہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حرملہ نے خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حرملہ کو دیکھا، حرملہ نے فرمایا مجھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے کوفے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور فرمایا بے شک وہ آن قریب تم سے پوچھیں گے اور کہیں گے تمہارے صاحب کو کس چیز نے پیچھے چھوڑا، یعنی وہ میری مدد کرنے کو کیوں نہیں آئے، اور تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا وہ اسامہ کہتے ہیں
کہ اگر آپ شیر کے منہ میں ہوتے تو میں آپ کا ساتھ وہاں ہونے کو پسند کرتا، لیکن یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا ایک ایسا معاملہ ہے جس کو میں جائز نہیں سمجھتا، بس انہوں نے مجھے کوئی چیز نہ دی تو میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے میرے لیے سواری اور سامان سے بھر دی۔ آگے بات چل رہی ہے یہی، آپ اس بات کو بیان فرمایا کہ بڑے بڑے اتفاقی محبوبان خدا جنہوں نے مولا علی کی خلافت اور حمایت سے پیچھے رہے اپنے اجتہاد کی وجہ سے، مگر ان کی شان محبوبیت میں کچھ فرق نہ آیا، لہٰذا اس کا تخلف اور مخالفت کی وجہ سے ان کی یا دوسروں کی تکفیر تفسیق کرنے والوں کو اپنی سوء عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں تنقیح المقال والے، تنقیح المقال والوں کو بھی یہی حقیقت لکھنی پڑی۔ آگے آپ فرماتے ہیں جہاں پر وہ کمینہ ڈنڈی مارتا ہے اور بکواس بازی کرتا ہے، آپ نے فرمایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے حضرت اسامہ، حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسامہ زید حضور کے منہ بولے بیٹے، آگے ان کے حضرت زید حضرت اسامہ بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے محبت فرمانا، ان کو لشکر کا امیر بنانا ان کا با اعتماد ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات غیر معقول ہے وہ کسی فاسق کو لشکر کا امیر بنائے۔ یہ بات اتنی کو بات آپ نے بیان فرمائی۔ آگے والی جو بات ہے، لیکن منافی اعتماد باتوں کا ان سے صادر ہونا بھی بلا اشکال ہے، اہل رفض کا ایسے اشکالات سے نکلنا محال ہے۔ یہ بات اہل روافض کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کا یہ بات کرنا لیکن منافی اعتماد باتوں کا ان سے صادر ہونا، حضرت اسامہ بن زید سے ان کا روافض کا یہ بات کرنا، ایسے اشکالات سے ان سے نکلنا محال ہے۔ اور ظالمہ یہ تو بات اہل روافض کی ہے۔ کتا تجھے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، تمہارے نزدیک کتا گال نہیں، ایک کہتا ہے ہم گالی نہیں نکالتے، دوسرا کہتا ہے ہمیں کتے کتے کر کر پکارتے ہو۔ ظالمو تمہارے نزدیک کتا گال نہیں، تمہارے موٹا نصر شاہ سے لے کر نیچے تک تمام کتے سید امام الغیرت کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ ظالمہ ایک مولا علی کا اس عبارت سے نہ نکال دے، خالی نام مبارک ثابت کر کے اس عبارت میں مولا علی کا نام ہو، تجھے 1,00,000 انعام دے گا۔ ظالمہ سب بکواس بازی کرتا ہے اور کہتا ہے ہمیں رافضی کہا جاتا ہے، ہمیں رافضی کہا جاتا ہے۔ کمینیوں تم سیدہ پر زبان درازی کرو، صحابہ کرام کی طرف ملعون بیتوں کی نسبت کرو اور حضرت امام حسین اور باقی صحابہ کرام کو باغی کہو۔ ظالمو تم کہو کہ ہم اہل سنت و جماعت میں ہیں، نہ سب جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے، دغا کرتے ہو اہل سنت و جماعت کے ساتھ، تمہارا کوئی تعلق نہیں اہل سنت و جماعت کے ساتھ۔ اتنا کذاب آدمی، اتنا دغا باز انسان دنیا میں ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر تم کہتے ہو دیکھیے ہمیں رافضی کہا جاتا ہے، ہم سیدنا صدیق اکبر کا عرس مناتے ہیں، ہم سیدنا صدیق اکبر کا عرس مناتے ہیں۔ پچھلا تمہارے دجل کا پردہ میں نے چاک کر دیا۔ اگر تو ڈنگر نہیں انسان ہے، اس کتاب سے جو تو نے بات کی ایک لفظ مولا علی کے بارے میں مجھے دکھا۔ اگر تو انسان ہے ڈنگر نہیں، لیکن تو انسان نہیں ڈنگر ہے، جانور ہر دنیا کے ہر جانور سے بھی بدتر ہے، حتیٰ کہ خنزیر سے بھی بدتر تو ہے۔ مجھے یہ صاف بات دکھا تو صحیح، کہاں یہ لکھا ہوا ہے مولا علی کے بارے میں؟ تو بکواس کرتا ہے سید امام الغیرت کے بارے میں۔ پھر کہتے ہیں جی دیکھیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم صحابہ کرام کے گستاخ ہو۔ دیکھیے ہم صحابہ کرام کا عرس نہیں منا رہے، دیکھیے ہم صحابہ کرام کا عرس نہیں منا رہے،
میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، تحذیر الناس لکھنے والا قاسم نانوتوی، اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا انکار کیا، لیکن وہابی دیوبندی اپنے مجالس کانفرنس کرتے ہیں، ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں، ایک طرف خاتمیت محمدی کا انکار کر رہے ہیں، دوسری طرف کانفرنس کر رہے ہیں۔ ظالمو، تمہارا بھی وہی کام ہے، ایک طرف صحابہ اکرام کو باغی کہتے ہو، ایک طرف کہتے ہو صحابہ اکرام نے ملعون بیعتیں کی ہیں، دوسری طرف کہتے ہو ہم صحابہ اکرام سے پیار کرتے ہیں۔ جس طرح وہ ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں، میں سوشل میڈیا پر اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمیں یزیدی کہتے ہیں، آپ حسینی بننا چاہتے ہیں؟ مجھے ایک کردار تو حسین کا دکھا اپنے اندر۔ کیا حسین نے واقعہ کرب و بلا جہاں پر ہوا تھا، حسین کی مکاری تو مجھے دکھا، حسین کی کذب بیانی تو مجھے دکھا، حسین کا دغا تو مجھے دکھا۔ ظالمہ، 50 مراتب شاہ کے 50 جھوٹوں کو میں نے تحریر کی ہے، آئندہ کلم میں اس کو بیان کروں گا۔ تم کہتے ہو صحابہ کا ہمیں دشمن کہا جاتا ہے، ہم دیکھیں صحابہ کو دشمن آ رہے ہیں۔ جس طرح وہابی دیوبندی ختم نبوت کانفرنس مناتے ہیں، اسی طرح تم بھی ان کی طرح ایک طرف صحابہ اکرام کو باغی کہتے ہو، ایک طرف کہتے ہو صحابہ نے ملعون بیعتیں کی، دوسری طرف تم صحابہ اکرام کا عرس مناتے ہو، حضور کے صحابہ کو باغی کہہ کر پھر کہتے ہم عرس منا رہے ہیں۔ کیا صحابہ اکرام تم پر راضی ہوں گے جب تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہا؟ بنا صدیق اکبر تیرے راضی ہوں گے؟ صدیق اکبر تجھ پر راضی ہوں گے جب صدیق کی بیٹی طیبہ طاہرہ زاہدہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی طرف تم نے یہ بات کو منسوب کر دیا کہ یزید نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا؟ اور ظالمہ، صدیق تیرے دیگے کا بھوکا ہے، صدیق تیرے لنگر کا بھوکا ہے۔ تم صدیق کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ملعون بیعتوں کی نسبت کرو اور کہو کہ صدیق ہمارے عرس پر راضی ہو جائے گا۔ بکواس بازی بند کر دو۔ تم یہ کہو کہ ہم صحابہ کرام کی ذات پر بھی حملہ کریں، اہل بیت کرام کی ذات پر بھی حملہ کریں، ہمارے خلاف کوئی بولے نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ مراتب شاہ وہ ایک ایسا، میں اس کو کیا کہوں، میری زبان لفظ بولنے پر خاموش ہو جاتی ہے، اتنا دغاباز انسان۔ سید امام الغیرت کے بارے ان کو یزیدی کہتا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حسین پاک کا عمل کیا ہے اور تمہارا عمل کیا ہے۔ حسین پاک نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مکاری حسین پاک نے نہیں کی، دغا بازی حسین پاک نے نہیں کی۔ تم دغا بازی بھی کرتے ہو، کذب بیانی بھی کرتے ہو۔ جب سید امام الغیرت تمہارے سامنے آتے تھے، جب سید امام الغیرت تمہارے سامنے آتے تھے تو تم ان کے سامنے جھک جاتے تھے، جب چلے جاتے تھے بکواس بازی مارتے تھے۔ مجھے حسین کا کردار تو دکھا، الظالمہ حسین کا کردار کیا ہے؟ ظالم کے سامنے نہ جھکنا، یہ حسینیت ہے۔ میرے حسین نے فرمایا میں اولاد محمد دے سکتا ہوں، میں علی اصغر دے سکتا ہوں، علی اکبر دے سکتا ہوں، لیکن جابر ابن زیاد کی میں بیعت نہیں کر سکتا۔ خلاف قرآن و سنت کا بیعت کا مطالبہ ہوا میرے امام سے، آپ نے فرمایا علی اکبر بھی دے دوں گا، علی اصغر بھی دے دوں گا، اور محمد بھی دے دوں گا، لیکن خلاف قرآن و سنت کا بیعت کا مطالبہ اور بیعت کرنا حسین سے یہ نہیں ہو سکتا۔ حسین تو یہ سبق دے، نہ جھوٹ کا نہ کذب بیانی کا۔ تم دنیا میں ایک نوا جدید ماڈرن حسینی نکلے ہو،
جو جہاں پر جاتے ہو، جس جگہ پر جاتے ہو، جا کر جھوٹ مارتے ہو، میں اپنی بات کو پھر ایک بار دہراتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں ظالمہ تم نے یہ کہا سیدی امام الغرب کی اس رسالے کے بارے میں، یہ کہا کہ اس رسالے کے اندر مولا علی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان سے نامنافی باتیں صادر ہوئی، غلط باتیں ان کے منہ مبارک سے نکلی۔ چشتی صاحب نے یہ لکھا، میں پھر کہوں گا اگر تو انسان ہے، جانور نہیں ہے، کتا نہیں ہے، خنزیر نہیں ہے، اگر تو نے ثابت نہ کیا تو کتا بھی ثابت ہوگا، خنزیر بھی ثابت ہوگا، دنیا کا ہر درندہ تو ثابت ہوگا۔ اگر تو نے اس بات کو ثابت نہ کیا، کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ مولا علی سے غلط باتیں ان کے منہ مبارک سے نکلی۔ ظالم بات بھی مولا علی سے شروع کرتا ہے، ظالمہ مولا علی کا اس عبارت میں نام ہی نہیں ہے۔ کیمرے کو تھوڑا سا کھولنا، یہاں پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ مارنے والا تو چھوٹے لاکھ کا، چھوٹی عمر کا حرام کھانے والا ہے، حرام کھا کر تیری طبیعت میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ جھوٹ ہی مارنا ہے، جھوٹ ہی مارنا ہے، کیونکہ حرام کا تو طلبگار ہے، دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کا کتا ہے۔ آج تو یہ ان جھوٹوں کے ساتھ اپنے مذہب کو کھلا رہے گا، اپنے مذہب کو چلا لے گا، لیکن تو نے مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، اس پروردگار عالم کو تم نے جان بھی دینی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم جھوٹ ماریں گے ہم پر کوئی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ میرا رب العالمین سنا قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے عدل کرو، عدل ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کسی قوم کی ناانصافی میں آ کر اتنا نہ بڑھ جاؤ، عدل کرو، عدل ہی تقوی کے قریب ہے۔ آگے فرماتا ہے اِنَّ أَقْرَبَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میں رب کائنات کے نزدیک ہاں عزت والا وہی ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ارے جھوٹ مارنے کے ساتھ کوئی انسان متقی پرہیزگار بن جاتا ہے؟ کوئی انسان متقی پرہیزگار بن جاتا ہے؟ میں مراتب شاہ کی حسینیت تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں، اتنی کیوں کروں گا کہ آپ کی حقانیت، صداقت اتنی ہے، آپ حسینیت پر عمل اتنا کرتے ہیں کیونکہ آپ ماڈرن حسینی ہیں۔ آپ جب اپنے کمرے میں بیٹھتے تھے تو بات کچھ کرتے تھے، کمرے سے باہر آتے تو بات کچھ کرتے، جب اپنے لیٹرین میں داخل ہوتے تو پھر بات کچھ کرتے، لیٹرین سے باہر نکلتے پھر بات کچھ کرتے۔ حسینیت اسی سے کا نام ہے، حسینیت اسی سے کا نام ہے، جھوٹ کا نام ہے، کذب بیانی کا نام ہے۔ الٹا تم ایک عالم حق پر بہتان لگاتے ہو۔ خدا را اپنی آخرت کو برباد نہ کرو اور صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی مت کرو، جمہور اہل سنت و جماعت کے مذہب کو مت مٹاؤ، یہ پنگے نہ لو، یہ تمہیں مہنگے پڑ جائیں گے تمہارے یہ پنگے لینا۔ تم یہ کہو کہ ہم جیسی مرضی زبان چلائیں، ہمارے خلاف کوئی بولنے والا نہ ہو۔ میں پھر کہوں گا تم مجھے لکھا خو مرتبہ گالی دو، دن رات دو، فقیر ان گالیوں کا جواب نہیں دے گا۔ میں تمہیں ایک گال بھی ابھی تک نہیں نکالی، کیوں؟ تمہارے نزدیک کتا گال نہیں ہے۔ موٹا مصر شاہ سے لے کر نیچے تک جو اب بھٹیا نے خو پر موجود ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام کے تمام کتے ہیں، کیوں؟ ان کے نزدیک کتا گال نہیں ہے، اس وجہ سے میں ان کو کتا کہہ رہا ہوں، اور کوئی گال میں نے نہیں نکالی۔ جو صحابہ کرام کی طرف ملعون بیت کی نسبت کرے اور امام حسین کو اور باقی صحابہ کو باغی کہے، ایسا بندہ دنیا کے ہر جانور سے بدتر ہے، کیوں؟ حضور کے صحابہ پر حملہ کر رہا ہے۔
انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر کے قدموں پہ ہم نے ہی سر کہ للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا وما علیہ الا البلاغ المبین.